سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ تقاضا کیا کہ مجھے دکھایا جائے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ نے کیا کہ کیا تو میرے پہ ایمان نہیں لایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اپنے دلی سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پیغمبر کو بھی دیکھے بغیر دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو میرے اور آپ کے جیسے عام مسلمان انسان کے لیے بغیر دیکھے خدا پر دلی اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا پھر ظنی غالب ایمان ہی کافی ہے اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے؟ شکریہ. آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں جی. ظن غالب بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی انہیں گمان غالب رہا کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی. تو یہ گمان غالب بھی بہت کافی ہے. اسی پر ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. جو چیزیں عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں وہ مشاہدے میں تو نہیں آ جاتی، ان کے بارے میں استدلال ہی ہوتا ہے، انفرنس ہوتا ہے. تو ان میں یہ تقاضا کرنا کہ ویسا یقین ہو جائے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، یہ انسان سے اس کی بساط سے زیادہ تقاضا ہے. یہ صحیح ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے اپنا ربط استوار کرتا ہے، اس کی معرفت میں جیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی اور یقین کی دولت بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہر آدمی کو تو نہیں مل جاتی. تو اس لیے عام آدمیوں کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ظن غالب رکھتے ہوں. باقی جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ہم سے بہت مختلف ہے. ان کو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے یا اپنی قوموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں کوئی علمی اور تحقیقی مقدمہ نہیں پیش کر رہا، میں تو چیزوں کو دیکھ کر اس کی شہادت دے رہا ہوں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل امین دکھائے گئے، آسمان و زمین کا راز کھول دیا گیا، سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا. اسی زمین پر کھڑے ہو کر جبریل کو ان کی اصل صورت میں دکھایا گیا. اس کے بغیر پیغمبر کیسے کھڑا ہو کے شہادت دے سکتا؟ یعنی ہما شما تو کیا کرتے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اللہ ہی کتاب پڑھی ہے، اپنی عقل سے اس کو سمجھا ہے، اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اس لیے اپنی تحقیق بیان کر دیں گے، اپنا زاویہ نظر بیان کر دیں گے. اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو پیغمبر کے ہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات کی گواہی کے لیے یا شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس میں اب کوئی تردد کا سوال ہی نہیں ہے. تو یہ گواہی دینے کے لیے اگر وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ پورا کر دیتے. بہت شکریہ سر.